أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 الصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین مالک یوم الدین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا ہی پیدا کرنے والا اور اکیلا ہی اس کا نظام چلانے والا ہے۔ ہر قسم کے نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ اولاد عطا کرنے والا، رزق عطا کرنے والا، صحت و تندرستی کا مالک صرف اللہ ہے۔ وہ جسے چاہے عزتوں سے نواز دے، جسے چاہے ذلتوں سے ہم کنار کر دے۔ وہ چاہے تو کسی کو تخت سے اٹھا کے تختہ دار پہ لٹکا دے، اور کسی کو چاہے تو تختہ دار سے اتار کے تخت پہ بٹھا دے۔ کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، اس کے انتظام میں، اس کے انصرام میں کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا ساجی نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار انگنت لاتعداد لامحدود درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے پیارے آقا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، نبی الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر، کہ جنہیں کائنات کے رب نے ساری کائنات سے اعلیٰ اولا بالا کامل مکمل اکمل حسین اور احسن بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرات، مجھ سے بیشتر ہماری جماعت کے نامور علماء کرام کے خطابات آپ نے سماعت فرمائے۔ انشاءاللہ تھوڑی ہی دیر کے بعد مسلک اہل حدیث کے عظیم خطیب، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے مرکزی رہنما جناب حضرت مولانا عبداللہ نثار صاحب حافظہ اللہ آپ سے ہم کلام ہوں گے۔ ویسے بھی واضح خوش الحان مقرر ذیشان خطیب شیریں بیان حضرت مولانا عبداللہ ساجد شیخ پوری حافظہ اللہ کے خطبات جمعہ سے آپ حضرات مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ میں جلسائی مولوی نہیں ہوں، ایک طالب علم ہوں، اور چند منٹ آپ کے ساتھ طالب علمانہ گفتگو کروں گا۔ دعا کریں اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس مالک نے ہمیں انسان پیدا فرمایا۔ وہ اللہ
کسی اور میں اور مخلوق میں پیدا کر دیتا، کون تھا جو اس کو کہہ سکتا تھا؟ کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا، لیکن اللہ نے ہمیں انسان پیدا فرمانے کے بعد، اتنا بڑا احسان کرنے کے بعد، اللہ نے اس احسان کو نہیں جتلایا۔ پھر اس کے بعد 2 آنکھیں عطا کی، احسان نہیں جتلایا۔ صحیح سالم جسم عطا کیا، احسان نہیں جتلایا۔ سننے کو کان دیے، احسان نہیں جتلایا۔ پکڑنے کو ہاتھ دیے، احسان نہیں جتلایا۔ چلنے کو پاؤں دیے، احسان نہیں جتلایا۔ سوچنے کو دماغ دیا، احسان نہیں جتلایا۔ دھڑکنے کو دل دیا، احسان نہیں جتلایا۔ بلکہ انسان کے چلنے کے لیے زمین کا فرش بچھا دیا، احسان نہیں جتلایا۔ آسمان کی چھت لگا دی، احسان نہیں جتلایا۔ اس انسان کے لیے اناج کو پیدا کیا، احسان نہیں جتلایا۔ پھل بنائے، احسان نہیں جتلایا۔ پھول اگائے، احسان نہیں جتلایا۔ روشنی کے لیے سورج کو پیدا کیا، احسان نہیں جتلایا۔ چاند کو پیدا کیا، احسان نہیں جتلایا۔ ستارے بنائے، سیارے بنائے، ہوا بنائی، فضا بنائی، خلا بنائی، احسان نہیں جتلایا۔ بلکہ میں تو اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر کہتا ہوں کہ رب ذوالجلال نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا، احسان نہیں جتلایا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان سے بچا لیا، احسان نہیں جتلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے زندہ بچا لیا، احسان نہیں جتلایا۔ اسماعیل علیہ السلام کو چھری تلے سے زندہ بچا لیا، احسان نہیں جتلایا۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کے تخت پہ بٹھا دیا، احسان نہیں جتلایا۔ داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا کی، احسان نہیں جتلایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو کئی سالوں کے بعد بیٹا واپس لوٹایا، احسان نہیں جتلایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری سے شفا عطا کی، احسان نہیں جتلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مقابلے میں فتح عطا کی، احسان نہیں جتلایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، احسان نہیں جتلایا۔ ساری خدائی خدا نے بنائی، ساری مخلوق خالق نے پیدا کی، احسان نہیں جتلایا۔ احسان جتلایا، ایک مرتبہ جتلایا، ایک ہی احسان جتلایا۔ اس وقت جتلایا جب رب ذوالجلال نے ربیع الاول کے اس مہینے میں اپنے محبوب آمینہ کے لال کو پیدا فرمایا۔ حضرت مولانا علامہ بابر فروغ رحیمی صاحب، نعرہ تکبیر! حضرت مولانا بابر فروغ رحیمی صاحب، حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا، امیر لاہور مولانا بابر فروغ رحیمی صاحب۔ آپ شان مصطفیٰ کو سمجھیں جو موضوع ہے کانفرنس کا۔ شان مصطفیٰ کیا ہے؟ انسان کو بنایا، سارا جسم بنایا، پھل بنائے، پھول بنائے، اناج بنائے، باغ بنائے، احسان نہیں جتلایا۔ اس کا مطلب ہے کہ جس احسان کو جتلایا وہ اس کائنات کے سارے انسانوں سے بڑھ کر تھا، اس لیے اس احسان کو جتلایا۔ سورج کا احسان، چاند کا احسان، زمین کا احسان، آسمان کا احسان،
نہیں جتلایا، آمینہ کے لال کی آمد کا احسان جتلایا، ولادت کا احسان جتلایا، بعثت کا احسان جتلایا، رسالت کا احسان جتلایا، نبوت کا احسان جتلایا۔ ماننا پڑے گا کہ ساری کائنات سے بڑھ کر آپ کی ذات اور آپ کی شخصیت تھی، اللہ نے اس لیے اس احسان کو جتلایا۔ امیر محترم مولانا بابر فروغ رحیمی صاحب۔ اب آپ نے میری گفتگو کو سمجھنا ہے، نعرہ نہیں لگا۔ میں کچھ سمجھنے اور سمجھانے والی بات کرنا چاہتا ہوں۔ طالب علم آدمی، آپ ذرا غور کریں، اس احسان کو جتلایا۔ نبی تو اس سے پہلے بھی بڑے آئے تھے، لیکن کسی نبی کی نبوت، کسی نبی کی تعلیمات، کسی نبی کی کتاب محفوظ نہیں۔ آپ سے متصل زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات محفوظ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے نظریات محفوظ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے عقائد محفوظ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا منہج محفوظ نہیں۔ آج جامع مسجد رحمانیہ میں بیٹھ کر میں اس بات کا اعلان کرنا چاہتا ہوں، پوری دنیا عیسائیت کو چیلنج کرتا ہوں، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، کوئی عیسائی آئے، میں دعویٰ کرتا ہوں آج کی عیسائیت کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، موجودہ عیسائیت کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عقائد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس عیسائیت کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس عیسائیت کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نظریات اور افکار کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آج کی عیسائیت اور ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نظریات، افکار، تعلیمات، عقائد اور تھے۔ فیصل آباد کا عیسائی، اسے دعوت فکر دیتا ہوں، دعوت فکر۔ میں بتانا چاہتا ہوں اس عیسائیت کے جو پاکستان کے اندر رائج ہے، انگلستان کے اندر رائج ہے، اس وقت دنیا کے اندر جو عیسائیت موجود ہے، اس کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کے بانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں۔ اب تو عیسائیوں نے سپریم کورٹ میں رٹ کی ہے کہ ہمیں عیسائی نہ کہا جائے، ہمیں مسیح کہا جائے، مسیحی کہا جائے، عیسائیت نہیں مسیحیت کی بات کی جائے۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ کیسے؟ آپ کہیں گے جی کیسے وہ محفوظ نہیں رہے؟ آپ عیسائیت کو کھولیں، عیسائیت کی، دین کی، مذہب کی پوری بنیاد 4 باتوں پر ہے، 4 باتوں پر۔ ایک عقیدہ ابدیت ہے، ایک عقیدہ تثلیث ہے، ایک عقیدہ تجسم ہے، ایک عقیدہ کفارہ ہے۔ یہ چاروں کے چاروں وہ عقائد، وہ نظریات جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر زندہ اٹھائے جانے کے بعد قائم کیے گئے، ان کے بعد ان عقائد کو، اور میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں، موجودہ عیسائیت کا بانی پولس ہے، جو یہودی انتہا پسند تھا۔ پولس کا معنی ہوتا ہے ٹھگنا، جٹھا، کوڈو، چھوٹے قد کا، انتہا درجے کا، انتہا پسند یہودی تھا، دہشت گرد تھا۔ یہ وہ پولس ہے جو آج کی عیسائیت کا بانی ہے، اور عقیدہ ابنیت
یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں۔ عقیدہ ابنیت کیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ کا بیٹا ہونا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات نہیں، اللہ کا بیٹا ہونا عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ نہیں، اللہ کا بیٹا ہونا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات نہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور عقیدہ کیا تھا جو اللہ کے قرآن نے بیان کیا؟ لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا بیٹا نہ اس کا کوئی بیٹا، نہ اس کا کوئی باپ نہ وہ کسی کا کوئی باپ۔ یہ پہلا عقیدہ ہے عیسائیت کا جس کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے اور نظریے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ دوسرا کیا ہے؟ قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہنے لگے تینوں میں کوئی ایک اللہ ہے۔ جناب مریم، جناب عیسیٰ اور اللہ تینوں ایک ہیں۔ قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، عیسائیوں نے کہا، لیکن یہ عیسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں کہا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات مولانا امین فاروقی صاحب نہیں ہے کہ جی مریم بھی خدا ہے، عیسیٰ بھی خدا ہے اور خدا بھی خدا ہے۔ یہ دوسرا عقیدہ، دوسرا نظریہ ہے عیسائی قوم کا، جس کی بنیاد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں رکھی۔ تیسرا عقیدہ، عقیدہ تجسم، کہ خدا عیسیٰ علیہ السلام کے وجود میں اترا، زمین پر چلتے عیسیٰ تھے، حقیقت میں وہ خدا تھا۔ یہ تیسرا عقیدہ عقیدہ تجسم ہے، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا پیغام نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا مشن نہیں۔ چوتھا عقیدہ عقیدہ کفارہ ہے۔ یہ بڑا دلچسپ عقیدہ ہے۔ عیسائیوں کا چوتھا عقیدہ عقیدہ کفارہ ہے، بڑا دلچسپ ہے۔ یہ کیسے مارد وجود کے اندر آ گیا؟ حقیقت یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جب گرفتار ہوئے، ان کو گرفتار کروانے والا ان کا اپنا صحابی تھا جسے حواری کہا جاتا، اور عیسائی انہیں رسول کہتے ہیں۔ چوتھے نمبر کا صحابی جس نے عیسیٰ علیہ السلام کی مخبری کی، عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کروایا، اور ابھی مولانا یاسین بلوچ صاحب صحابہ کی عظمت بیان کر رہے تھے۔ میں قربان جاؤں حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت مصطفیٰ پر، عقیدت مصطفیٰ پر، ان کی استقامت پر، ان کی جرت پر حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 49 کروڑ کی پراپرٹی کو چھوڑ دیا، کہا یہ دولت تمہیں مبارک ہو اور دیدار مصطفیٰ کی دولت مجھے مبارک ہو۔ 49 کروڑ کی پراپرٹی، حصہ جائیداد حضرت خبیب نے چھوڑا، اور جس شخص نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کروایا، اس شخص نے چوتھے نمبر کا صحابی اس وقت کے 32 روپے لی، 32 روپے لے کر مخبری کی۔ 32 روپے کے عوض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سودا کیا۔ ایک وہ صحابی ہے حضرت عیسیٰ کا، ایک خبیب صحابی ہے حضرت عیسیٰ کا، سولی پہ لٹکایا ہوا، حضرت خبیب کو باندھا ہوا، تیروں کی بارش کی گئی، حضرت خبیب کو ڈرانا چاہا، دھمکانا چاہا، پھر کہتے ہیں خبیب کفر نہیں ہے، شرک نہیں ہے، ایک جملہ کہہ دو، ایک بات کہہ دو، تمہیں عذاب کر دیں گے، تمہیں چھوڑ دیں گے۔ حضرت خبیب کہتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہو؟ مکہ کے کافر، مکہ کے قریش کہتے ہیں کہ خبیب ایک بات کہہ دو کہ کاش آج میری جگہ اس پھانسی کے پھندے پر میں نہ ہوتا، آمینہ کے لال ہوتے۔ حضرت خبیب نے یہ بات سنی، جواب دیا، مکہ کے کافروں تم تو ایک
خبیب کی جان کی بات کرتے ہو، خبیب کے جسم کے بال بال میں جان ہو، ہزاروں جانے ہو، لاکھوں جانے ہو، کروڑوں جانے ہو، خبیب باری باری ہر جان اپنے آقا کی عظمت پر قربان کرتا چلا جائے، کبھی یہ گوارا نہیں کرے گا کہ میرے آقا کے قدموں کے تلووں میں کانٹا بھی چبھے۔ ایک وہ اور ایک یہ عرض کرتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ عرض کرتے ہیں آقا حکم دیجئے پورا کریں گے۔ فرمایا کیا کرو گے؟ عرض کرتے ہیں آقا حکم دیجئے پہاڑ سے کودنے کا، کود جائیں گے، یہ نہیں پوچھیں گے آقا حکم کیوں دیا تھا، اور ادھر 32 روپے میں بیچ دیا یہ۔ اور پھر کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جی پھانسی ہو گئی، یہ عقیدہ بنا لیا، سولی پہ لٹکا دیا گیا۔ قرآن کہتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، نہ ان کو قتل کیا گیا نہ ان کو سولی پہ لٹکایا گیا، اللہ نے ان کو شبہ میں ڈال دیا۔ حقیقت کیا تھی؟ برفعہ اللہ الیہ، اللہ نے زندہ آسمانوں پر اپنی طرف اٹھا لیا۔ وما قتلوہ یقینا، یقیناً اللہ نے یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قتل نہیں ہوا۔ اب قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے، قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ لٹکائے نہیں گئے، قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پہ نہیں چڑھایا گیا، یہ قرآن کہتا ہے۔ اور دوسری طرف عیسائیوں نے کیا کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکا دیا گیا، صلیب پہ چڑھا دیا گیا۔ جب یہ بات عام ہو گئی اس کے بعد تورات پڑھتے ہیں، تورات کھولتے ہیں، تورات کہتی ہے کہ جس شخص کو سولی پہ لٹکا دیا جائے، پھانسی پہ چڑھا دیا جائے، وہ شخص ملعون ہوتا ہے۔ تورات کہتی ہے، بعد میں پتا چلا کہ تورات تو یہ کہتی ہے، ہم نے تو عقیدہ بنا لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام پھانسی پہ چڑھ گئے۔ تورات کہتی ہے جس کو پھانسی دی جائے، جس کو سولی پہ لٹکا دیا جائے، وہ ملعون ہوتا ہے۔ اب ساری دنیا عیسائیت سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری سادہ بھی تھے اور پڑھے لکھے نہیں تھے۔ یہ یوحنا، جن کے نام پہ لاہور میں یوحنا آباد بھی ہے، اور یوحنا حضرت یحییٰ علیہ السلام کا نام بھی تھا۔ یہ یوحنا مچھیرے تھے، کوئی دھوبی تھا، کوئی کس قسم کا کام کرتا۔ اب یہاں پر بیچ میں پولس آیا۔ پولس پڑھا لکھا یہودی بھی تھا، انتہا پسند یہودی بھی تھا۔ اس نے عیسائیت کی نبض پہ ہاتھ رکھا، دنیا عیسائیت کو دیکھا۔ عیسائی پریشان ہے کہ تورات تو یہ کہتی ہے اور ہم نے اعلان کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی ہو گئی، سولی پہ لٹکا دیا گیا۔ اب مسئلے کا حل تلاش کرتا ہے وہ پولس، وہ ٹھگنا، وہ کوڈو، وہ چھوٹے قد کا وہ پولس، وہ کہتا ہے میرے پاس اس مسئلے کا حل ہے۔ عیسائیوں تم پریشان نہ ہو، غم نہ کرو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو پھانسی دی گئی، پھانسی پہ سولی پہ لٹکایا گیا، یہ در حقیقت دنیا عیسائیت کے گناہوں کا کفارہ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام پھانسی پہ چڑھ گئے اور تمہارے گناہوں کا کفارہ ادا کر گئے۔ اب قیامت تک جو مرضی تم کرو، تمہیں کچھ نہیں کیا جائے گا، صرف تمہارے گناہوں کا کفارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ادا کر گئے۔ اب یہ عقیدہ کفارہ بتائیں، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی پیغام ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو بدلا گیا، تبدیل کیا گیا، عقائد، نظریات، افکار۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، میں نہیں کہتا، امام بخاری کی روایت پیش نہیں کرتا، امام مسلم کی بات نہیں کرتا، ابن ماجہ کی بات نہیں کرتا، میں ابو داؤد کی سند پیش نہیں کرتا، میں حضرت مولانا عبداللہ ساجد صاحب کی بات نہیں کرتا، عبداللہ نثار صاحب کا قول پیش نہیں کرتا۔ یہ بات انسائیکلوپیڈیا آف
برٹانیکا کے اندر لکھی ہے، انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا لکھتا ہے کہ ساری تحقیقات کی گئی، ساری ریسرچ کی گئی، دنیا عیسائیت نے جتنی تحقیق کی، جتنی ریسرچ کی، ان کا خلاصہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی 50 دن کی زندگی سے آگے نہیں جاتا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے زیادہ سے زیادہ جو دن ملے، جو راتیں ملی، جو ایام ملے، جو بچپن ملا، جو جوانی ملی، جو بڑھاپا ملا، کتنا ملا؟ 50 دن کا۔ 50 دن سے زیادہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی نہیں ملتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے 50 دن ملے، صرف 50 دن، باقی غائب ہے، باقی محفوظ نہیں ہے، باقی موجود بھی نہیں ہے۔ اب یہ تصویر کا ایک پہلو ہے۔ انسائکلوپیڈیا آف برٹانیکا کے مطابق 50 دن کی زندگی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات محفوظ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ محفوظ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نظریہ محفوظ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی محفوظ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سیرت محفوظ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کردار محفوظ نہیں۔ مگر میں قربان جاؤں شان مصطفیٰ پر، میں قربان جاؤں عظمت مصطفیٰ پر، میں قربان جاؤں آمینہ کے لال کی شان پر کہ میرے آقا کا دن بھی محفوظ ہے، رات بھی محفوظ ہے، پیدائش سے لے کر وفات تک کا ہر لمحہ محفوظ ہے، ہر دن محفوظ ہے، ہر رات محفوظ ہے۔ میرے نبی مسکرائے یہ بھی محفوظ ہے، میرے نبی روئے یہ بھی محفوظ ہے، میرے نبی کے آنسو محفوظ ہیں، میرے نبی کی نمازیں محفوظ ہیں، میرے نبی کا کلمہ محفوظ ہے، میرے نبی کی زکوٰۃ محفوظ ہے، میرے نبی کا حج محفوظ ہے، میرے نبی کی زکوٰۃ محفوظ ہے، میرے نبی کی جنگ محفوظ ہے، میرے نبی کی صلح محفوظ ہے، میرے نبی کا امن محفوظ ہے، میرے نبی کا مکہ محفوظ ہے، میرے نبی کا مدینہ محفوظ ہے، میرے نبی کی ہجرت محفوظ ہے، میرے نبی کی سیر محفوظ ہے، میرے نبی کا معراج محفوظ ہے، میرے نبی کی رحمت محفوظ ہے، میرے نبی کا اخلاق محفوظ ہے، میرے نبی کا سونا محفوظ ہے، میرے نبی کے سونے کی کروٹیں 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 محفوظ ہیں، میرے نبی کا جاگنا محفوظ ہے، بیت الخلاء سے لے کر بیت اللہ تک کی ہر سنت محفوظ ہے، میرے نبی کی بیویاں محفوظ ہیں، میرے نبی کی بیٹیاں محفوظ ہیں، میرے نبی کے صحابہ محفوظ ہیں، میرے نبی کا ابو بکر محفوظ ہے، میرے نبی کا عمر محفوظ ہے، میرے نبی کا عثمان محفوظ ہے، میرے نبی کا علی محفوظ ہے، نبی کا حسن محفوظ ہے، نبی کا حسین محفوظ ہے، نبی کا معاویہ محفوظ ہے، نبی کا بلال محفوظ ہے، نبی کی تلواریں محفوظ ہیں، نبی کا پیالہ محفوظ ہے، نبی کی ذرہ محفوظ ہے، نبی کی ہر ادا محفوظ ہے۔ رب نے ہر ادا کو محفوظ کر کے دنیا کو بتا دیا، ساری کائنات سے اعلیٰ اولا بالا کامل مکمل اکمل بہتر بن کر اگر آئے تو محمد الرسول اللہ۔ للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے، للکار ہے۔ عظیم مذہبی قادر علامہ بابر فروغ رحیمی صاحب، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ للکار علامہ ڈاکٹر بابر فروغ رحیمی صاحب، للکار علامہ ڈاکٹر بابر فروغ رحیمی صاحب، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ غور کیجئے، میرے نبی کی سیرت بولو محفوظ ہے، میرے نبی کی سیرت، نبی کا کردار، نبی کی حدیث، نبی کی سنت، نبی کی کتاب، نبی کا کلام، صرف وہ محفوظ نہیں جس صحابی نے پیغمبر کی حدیث کو بیان کیا، جس صحابی نے نبی کے سنت کو بیان کیا، اس صحابی کا شجرہ نسب بھی اللہ نے محفوظ کر دیا۔ صرف نبی محفوظ نہیں، نبی کا کلمہ پڑھنے والے بدر کے 313 محفوظ ہیں، احد کے 70 شہداء محفوظ ہیں، حنین کے غازی محفوظ ہیں، تبوک کے شرکاء محفوظ ہیں۔ صرف نبی محفوظ نہیں، میرے نبی کی جس نے روایت کو بیان کر دیا، ہائے میرے نبی کے ایک قول کو بیان کر دیا، اللہ نے اس ایک قول کے
بیان کرنے والے، ایک جملے کو بیان کرنے والے، ایک ادا کو بیان کرنے والے، ایک فرمان کے بیان کرنے والے کی زندگی کو محفوظ کر دیا، والدین کو محفوظ کر دیا، اساتذہ کو محفوظ کر دیا، شاگردوں کو محفوظ کر دیا، اس کی لکھنے والی کتابوں کو بھی محفوظ کر دیا۔ نبی محفوظ، نبی کی ذات محفوظ، نبی کا عقیدہ محفوظ، نبی کا نظریہ محفوظ، نبی کی تعلیمات محفوظ۔ صرف محفوظ ہی نہیں، یہ دنیا کا واحد دین ہے، مذہب ہے اسلام، جس کے اندر اسماء الرجال کا فن ہے۔ اسماء الرجال کا فن، پوری کائنات کے اندر ایک ہی مذہب ہے، ایک ہی دین ہے، اور وہ دین اسلام ہے۔ اسماء الرجال کا فن اسلام کے سوا کسی اور مذہب کے اندر نہیں ہے۔ اگلی بات، جب نبی کی زندگی محفوظ ہوئی، آپ کی تعلیمات محفوظ ہوئی، تو پھر ایک نہیں، صرف صحابہ ہی نہیں، تابعی نہیں، تبع تابعی نہیں، وہ روایت چلتے چلتے امام بخاری تک پہنچی، روایت چلتے چلتے امام ابو داؤد تک پہنچی، روایت چلتے چلتے امام نسائی تک پہنچی، امام ابن قیم تک پہنچی، امام ابن کثیر تک پہنچی۔ جہاں جہاں تک وہ روایت پہنچی، وہاں سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر صحابی کو اللہ نے محفوظ کر دیا، ہر راوی کو اللہ نے محفوظ کر دیا، ہر تابعی کو اللہ نے محفوظ کر دیا، تبع تابعی کو محفوظ کر دیا۔ صرف وہی محفوظ نہیں، بلکہ روایت کرنے والا جو بھی امام ہے، مفسر ہے، محدث ہے، کوئی بھی شخص انسان ہے، اللہ نے ہر ایک کی زندگی کو محفوظ کیا، اس کے علم کو محفوظ کیا، اس کے تقوی کو محفوظ کیا، اس کی لیاقت کو محفوظ کیا، اس کی ذہانت کو محفوظ کیا، اس کی شرافت کو محفوظ کیا، اس کے والدین کو محفوظ کیا، اس کے اساتذہ کو محفوظ کیا، اس کے شاگردوں کو محفوظ کیا۔ نبی کی وجہ سے صرف صحابہ نہیں، تابعی نہیں، تبع تابعی نہیں، اس پوری دنیا کے اندر لاکھوں انسان ایسے ہیں جن کی زندگی کا لمحہ لمحہ اللہ نے محفوظ کر دیا۔ اس سے بڑھ کر نبی کا اور معجزہ کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی ہے کوئی معجزہ؟ کتنا بڑا معجزہ ہے یہ۔ اور پھر آگے چلیں تھوڑا سا، اس سے آگے بڑھ کر میں ایک قدم اور آگے کہتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ، آپ کے صحابہ محفوظ، تابعی محفوظ، تبع تابعی محفوظ، مفسر محفوظ، محدث محفوظ، امام محفوظ۔ اور آج جس مسجد کے اندر، جس مدرسے کے اندر، پاکستان کے کسی شہر میں، بستی میں، علاقے میں، محلے میں، گاؤں میں نبی کا فرمان پڑھایا جائے، نبی کا بیان سکھایا جائے، نبی کی کتاب سکھائی جائے، آج الحمدللہ وہ مسجد بھی محفوظ ہے، وہ مدرسہ بھی محفوظ ہے، اور قرآن اور حدیث کی، نبی کے علم اور نبی کی کتاب کی تعلیمات دینے والے، پڑھانے والے یہ علماء بھی محفوظ ہیں، حفاظ بھی محفوظ ہیں، قاری بھی محفوظ ہیں، اساتذہ بھی محفوظ ہیں، جامعہ سلفیہ فیصل آباد بھی محفوظ ہے، جامعہ تعلیم الاسلام مامو کاندن بھی محفوظ ہے، جامعہ محمدیہ گجرانوالہ بھی محفوظ ہے، کلیہ دارالقرآن فیصل آباد بھی محفوظ ہے۔ امریکہ، برطانیہ، IMF، ورلڈ بینک، ساری دنیا کا کفر الٹا لٹک جائے، رب کبریا کی قسم قیامت تک کے لیے انشاءاللہ یہ مسجدیں محفوظ رہیں گی، یہ مدرسے محفوظ رہیں گے، قرآن کے قاری محفوظ رہیں گے، قرآن کے حافظ محفوظ رہیں گے، حدیث پڑھانے والے انشاءاللہ قیامت کی صبح تک محفوظ رہیں گے۔ سب محفوظ رہیں گے انشاءاللہ۔ بڑی پریشانی ہے ان کو مدرسوں سے، بڑی پریشانی ہے مولویوں سے، کبھی کہتے ہیں اتنا فنڈ لے لو، اتنا بجٹ لے لو، اتنے پیسے لے لو، مدارس پہ پابندیاں لگا دو، مدارس کے اکاؤنٹ بند کر دو، مدارس کی رسیدیں ختم کر دو، مدارس کی انتظامیہ کی لسٹیں دے دو، ان کی جناب FBR کے پاس تحقیقات شروع کروا دو، FIA ان کے پیچھے لگا دو، مختلف ایجنسیوں کو ان کو طلب کروا لو، جو مرضی کر لو۔ یہ مدرسے
کیا ہیں ان کی نسبت؟ ہم تو گناہگار ہیں، یہ آج کے علماء ہم گناہگار ہیں۔ اللہ نے جب ان کو محفوظ کر لیا، ان کی حفاظت اللہ کر رہا ہے، اندازہ کیجئے کہ جس کی طرف نسبت ہے اس آقا کی شان کتنی ہوگی، اس آقا کی شان کتنی ہوگی۔ اور آج پورے پاکستان کے اندر ڈاکٹر ہڑتال کرتا ہے، میری تنخواہ بڑھاؤ، مریض ہسپتالوں میں مر رہے، ایمرجنسیوں کے اندر تڑپ رہے، انجینئر ہڑتال کرتا ہے میری تنخواہ بڑھاؤ، سکولوں کے ماسٹر، کالجوں کے پروفیسر، یونیورسٹیوں کے لیکچرار مطالبہ کرتے ہیں، ہڑتال کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں میری تنخواہ بڑھاؤ۔ لیکن کبھی مولویوں کا جلوس بھی دیکھا کہ ہماری تنخواہ بڑھاؤ؟ وہ فیصل آباد کے اندر شاید ہوا ہو، میں نے نہ دیکھا ہو۔ کبھی گھنٹہ گھر چوک میں، کچہری بازار میں، کبھی میرپور بازار سے کوئی ریلی نکلی ہو، کبھی ایسا ایک نہیں۔ میں اپنی بات نہیں کرتا، مسلک اہل حدیث ہی کی بات نہیں کرتا۔ جاؤ، میں چیلنج کرتا ہوں، بریلوی مکتبہ فکر سے، دیوبندی مکتبہ فکر سے کوئی ایک مولوی، ایسا مولوی دکھا دو، ایک خطیب ایسا دکھا دو کہ جنازے کے لیے چارپائی سامنے پڑی ہو اور وہ کہے جب تک میری تنخواہ نہیں بڑھاؤ گے میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ کوئی ایک مولوی بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث کسی مکتبہ فکر کا شادی کے لیے بارات آئی، نکاح کا بیٹھا ہوا، نکاح کے لیے وہ کہے پہلے میری تنخواہ بڑھاؤ، حاجی عبدالرشید صاحب پھر میں نکاح پڑھاواں گا۔ کبھی ایسا ہوا؟ اگلی بات، میرے نبی کی کتنی عظمت ہے، کتنی شان ہے، غور کیجئے آقا کی عظمت پر، شان پر، یہ کتنا بڑا معجزہ ہے، کتنا بڑا معجزہ ہے۔ چیلنج کر کے کہنے لگا ہوں پوری دنیا سیکولر کو، پوری دنیا لبرل کو، پوری دنیا الحاد کو، پوری دنیا کیپٹل کو، پوری دنیا سوشلسٹ کو چیلنج 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 کر کے کہنے لگا ہوں میں اپنے نبی کا معجزہ بتانے لگا ہوں۔ اور لوگوں، میرے نبی کی شان کا کوئی کیا مقابلہ کرے، اس عظمت کا کوئی کیا بیان کرے۔ ہم تو فقیر ہیں، ہم دیوانے ہیں۔ یہ مدرسے اللہ نے محفوظ کیے، ان علماء کو محفوظ کیا، ان حفاظ اور قاریوں کو اللہ نے محفوظ کیا، مسجدیں اور مدرسوں کو محفوظ کیا۔ ان مسجدوں اور مدرسوں سے ملنے والی سندوں کو بھی اللہ نے محفوظ کیا، سندوں کو محفوظ کیا۔ ایگزیکٹ کا سکینڈل آیا، انجینئروں کی جعلی سندیں، ڈاکٹروں کی جعلی سندیں، اس دور حکومت کے اندر پائلٹوں کی جعلی سندیں۔ عجب، اسلام کے خلاف بکواس کرتا ہے، دینی مدارس کے خلاف بلا یہ سازش کرتا ہے۔ چیلنج کرتا ہوں کسی میرے مدرسے کے ایک مولوی کی سند جعلی دکھا دے، جا وفاق المدارس سلفیہ پاکستان سے نشر ہونے والی، شائع ہونے والی کوئی ایک سند جعلی ثابت دکھا دے، میں تیرے موقف کو تسلیم کر لوں۔ کبھی کوئی سکینڈل، کبھی بوٹی مافیا، کبھی مدارس کا ڈیلی بزنس رپورٹ میں چھپا ہو کہ آج فلاں مدرس کے اندر اتنے طالب علم نقل کرتے ہوئے پکڑے گئے، کبھی پیپر لیک ہوا، پھر بھی باتیں۔ یہ سارا نظام جس کی نسبت اللہ کے محبوب کی طرف ہے، اللہ نے اس کی بھی حفاظتیں کی ہیں، کرنی ہیں، اور انشاءاللہ یہ قیامت تک سارا کچھ رہے گا۔ دنیا میں ہر سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دفعتاً دنیا کے افق پر ہدایت کا نور آیا، جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں میں وہ فقیر آیا، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا، شہاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا۔